کہ وہ آئیں اپنا عنوان بیان کریں۔ عمران فیض، کلاس ثامنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، وہ یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ لٹایا راہ حق میں گھر بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ حضرات گرامی، خلیفۃ بلا فصل، وزیر مصطفیٰ، مشیر مصطفیٰ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی عظیم الشان کارناموں سے لبریز ہے۔ انہوں نے صرف 2.25 برس کی قلیل مدت خلافت میں اپنے مساعی جمیلہ کے جو لازوال نقش و نگار چھوڑے، وہ قیامت تک نہیں مٹ سکتے۔ خورشید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غروب ہوتے ہی شمع اسلام کے چراغ سحری بن جانے کا خطرہ تھا، لیکن اس جانشین رسول نے اپنی روشن ضمیری اور غیر معمولی استقلال کی وجہ سے نہ صرف اس کو گل ہونے سے محفوظ رکھا، بلکہ اسی شمع ہدایت سے تمام عرب کو منور کر دیا۔ اور رب کعبہ کی قسم ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے بعد جس نے اسلام کو دوبارہ زندہ کیا اور پورے عرب کو منور کر دیا، اس ہستی کا نام صرف اور صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرات گرامی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب قریش و ثقیف کے علاوہ پورا عرب اسلامی حکومت کا باغی بن گیا، جب مدعیان نبوت کی جماعتیں علیحدہ علیحدہ ملک میں فساد برپا کر رہی تھیں، جب منکرین زکوٰۃ مدینہ منورہ کو لوٹنے کی دھمکیاں دے رہے تھے، ان سب کے ناپاک عزائم کو ملیا میٹ کس نے کیا؟ دین اسلام کو گرداب فنا سے کس نے بچایا؟ ملک میں اولو العزمانہ روح کس کی وجہ سے پیدا ہوئی؟ ان تمام سوالوں کے جواب میں اگر کسی ہستی کا نام آتا ہے تو وہ صرف اور صرف میرے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہستی ہے۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ جن کی صداقت کی گواہی رب کا قرآن دیتا ہے، فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ جن کے متعلق میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ جن کے متعلق میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحبی فی الجنہ۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ جن کے متعلق میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابا بکر۔ وہ صدیق رضی اللہ عنہ کہ جن کے متعلق میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فإن لم تجدینی فأتی ابا بکر۔ حضرات گرامی، کون ابو بکر؟ ساری زندگی شراب کو نہ چھونے والا ابو بکر، 10 مبشرہ میں سے 5 کو مسلمان کرنے والا ابو بکر، جامع القرآن ابو بکر، نبوت کا رازدان ابو بکر، ثانی اثنین ابو بکر، محبوب ذوی الثقلین ابو بکر۔ حضرات گرامی، جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم فطرتاً اخلاق حمیدہ کے ساتھ متصف تھے۔ ایام جاہلیت میں بھی عفت، پارسائی، رحم دلی، راست بازی، دیانت داری ان کے مخصوص اوصاف تھے۔ ایام جاہلیت میں جبکہ عرب کا بچہ بچہ مست شراب تھا اور کذب و فجور، کذب و افطرا عالمگیر تھا، تب بھی ان کا دامن ان دھبوں سے آلودہ نہیں ہوا، اور جب شرف ایمان نصیب ہوا تو میرے آقا علیہ السلام کی صحبت نے ان اوصاف کو اور بھی چمکا دیا۔ حضرات گرامی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان کیا ہے۔
میرے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام کتنا بلند ہے، مقام قرب ہے کیسا میرے صدیق اکبر کا، نبی کے ساتھ ہے روزہ میرے صدیق اکبر کا، وہ یار غار محبوب خدا ہے ہر صحابی سے، مقدر ہے جدا گانا میرے صدیق اکبر کا۔ قرآن پاک الاتقا سے ان کو یاد کرتا ہے، مثالی کیوں نہ ہو تقویٰ میرے صدیق اکبر کا۔ رسول اللہ نے معراج کی تصدیق کرنے پر لقب صدیق رکھا تھا میرے صدیق اکبر کا۔ ارے مبارک ہو عمران کہ تو نے بھی محبت سے کیا اشعار میں چرچا میرے صدیق اکبر پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔